سے پہلے دل کی زمین میں ایمان کا بیج ڈالنا ہے۔ دل کی زمین سے شک و شبہ کی جو جڑی بوٹیاں ان کو نکال کے باہر کرنا ہے، تاکہ دل کی ساری طاقتیں، دل کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ ادھر ادھر ضائع نہ ہو، دل کی وہ ساری طاقتیں ایمان کے بیج کو نشو و نما دے سکیں۔ اس لیے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ کتاب لا ریب ہے، آپ نے اپنے دل کو لا ریب بنانا ہے، آپ نے اپنے دل سے سارے شک نکالنے ہیں۔ جب تک آپ اپنے دل سے سارے شک نکالتے نہیں، ایمان کا بیج نہیں ڈالا جا سکتا۔ اقبال نے کہا تھا یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ جب تک دل سے سارے شک نہ نکلیں، ایمان کا بیج نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دل کو یقین کے اس مقام پر لانا ہے، کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے، میری تخلیق کرنے والا وہی ایک خدا ہے، کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ایک خدا ہے، اور موت کے بعد ہم نے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سارے شک نکال کے جب دل میں یہ کیفیت یقین پیدا ہو گئی کہ میرے خالق نے میرے اوپر احسان کیا، اس نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا کریم تشریف لائے جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ جب دل کو یہ یقین حاصل ہو گیا، اب ایمان کا بیج دل کی زمین میں ڈال دیا گیا۔ لیکن یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیج ڈالنے کے بعد پھر اس کا دھیان بھی رکھنا چاہیے، اس کی نشو و نما کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے۔ ھدی للمتقین، اس میں مطلقاً قرآن کی ہدایت کا پرہیزگاروں کے لیے بیان ہوا۔ اب اس کی تشریح الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کی زمین میں ایمان بالغیب کا بیج ڈال دیا۔ یہ پہلی منزل ہے، شک دور کر کے تمام غیر ضروری جڑی بوٹیاں دل کی زمین سے نکال کے ایمان کا بیج ڈال دیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ وہ ایمان کے بیج کو پانی دے رہے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ایمان کے بیج کا پانی، یہ اس ایمان کے بیج کو نشو و نما دے رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ کھاد ڈال رہے ہیں، ایمان کے بیج کو طاقت دے رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے انفاق فی سبیل اللہ اپنا کے وہ ایمان کے بیج کو طاقت دے رہے ہیں تاکہ وہ نشو و نما پائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں اور جو آپ پر نازل ہوئیں۔ وہ چلتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں چلتے ہیں، وہ قدم اٹھاتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ تیسری منزل ہے، یہ تیسری ضرورت ہے ایمان کی نشو و نما کے لیے، ایمان کے عروج اور رفعت کے لیے۔ جب یہ تین چیزیں انہوں نے اپنا لیں، دل میں ایمان کا بیج ڈالا، نماز کا پانی دیا، عبادات کا پانی دیا، انفاق فی سبیل اللہ کی کھاد ڈالی، اور قرآن کی روشنی میں ہر قدم اٹھا کر انہوں نے اس بیج کو طاقتور بنا دیا، تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر کیا کرتے ہیں؟ جب شروع میں آیا تھا لا ریب فیہ تو وہاں یقین نہیں آ گیا، یا جب تک یقین نہیں تھا تو بندہ مومن ہو سکتا ہے جس کو یقین ہی نہ ہو؟
الذین یؤمنون بالغیب، اس میں یقین شامل ہے۔ جس کو یقین نہیں وہ مومن ہو سکتا ہے؟ جب یقین تو ابتدا میں ہی بیان ہو گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، تو پھر دوبارہ کیوں فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون؟ دوبارہ کیا ضرورت تھی یقین کو بیان کرنے کی؟ تو ایک ہے یقین کی پہلی سیڑھی، ایک ہے یقین کی بلند ترین منزل۔ جب کسی نے کلمہ پڑھا اس کو یقین کی پہلی منزل حاصل ہو گئی، ایمان لے آیا، یقین کی پہلی منزل مل گئی۔ اب اس نے نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہر قدم قرآن کی روشنی میں اٹھایا، تو یہ تین چیزیں اسے یقین کی آخری منزل تک پہنچا دی۔